بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ حجۃ الوداع اسے کیوں کہتے ہیں؟ وہ دستور ہے، وہ منشور ہے، اور انسانی حقوق پر اس سے بڑا چارٹر نہ پہلے کبھی تھا اور نہ قیامت تک بن سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آخری حج کیا، اور اس میں خطبہ حجۃ الوداع۔ تو اسے خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ اس خطبے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے، بات آگے آئے گی۔ ابھی آغاز کلام ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ یہیں بیٹھے رہتے ہو، کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ وقفہ ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کر واپس آئے اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس آ گئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں؟ اور حضرت ثوبان بن مالک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا بے چین سے کیوں رہتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، بے چین سا رہتا ہوں، عجیب خیال آیا ہے۔ فرمایا، تمہیں کیا خیال آیا ہے؟ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت تو ملے گی، آپ جنت میں ہوں گے اور نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ خیال یہ آیا کہ میں تو غلاموں کے محلے میں ہوں گا، تو کیا مجھے بھی زیارت ہوگی کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا، محبوب، جو تیرے رب کی اطاعت کرے اور تیری اطاعت کرے، اس کو اللہ کے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ جنت میں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو جن کو جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر چین نہیں ہوگا، وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں احرام باندھے اونٹنی پر ہیں اور 1,40,000 کم و بیش غلام کھڑے ہوئے ہیں۔ محبوب کا پہلا جملہ سنیں۔ جو درد والے تھے وہ تڑپ اٹھے۔ فرمایا، پہلا جملہ جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہو، شاید اس کے بعد دوبارہ اکٹھے نہ ہوں۔ جو نرم دل تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگوں کا دل کشکول بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے یوں صحابہ لے رہے تھے۔ فرمایا، شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح یہ شہر تمہارے لیے حرمت والا ہے، کعبہ، اور جس طرح یہ شہر عزت والا ہے، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، مسلمانوں، میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں کہ تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ بخاری شریف کی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور کمال حدیث ہے۔ پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ یہ ادب ہے، یہ وہ مقام ہے بہت سارے عقل والے لوگوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے دن میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو پوچھ رہے ہیں کہ آج کون سا دن ہے۔ سب یک زبان ہو کر بولے، رب جانے اور رب کا رسول جانے۔ پھر کسی نے پوچھا، تمہیں پتہ نہیں؟ کہنے لگے، چپ کر، ہمیں پتہ ہے کون سا مہینہ ہے۔
کون سی تاریخ ہے، لیکن اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، پھر پوچھا کون سا دن ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے؟ تو اہل محبت کہتے ہیں کہ صحابہ کا جواب یہ تھا، ہمیں کوئی دن سے غرض نہیں، ہمیں کوئی تاریخ سے غرض نہیں، ہمیں کوئی مہینے سے غرض نہیں، ہمیں تو محبوب سے غرض ہے۔ محبوب اگر کہتے کہ ذیقعد کا مہینہ ہے تو ہم ذیقعد ہی بنا لیتے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر فرمایا یہ دن بڑا ہی حرمت والا ہے، یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے۔ اس طرح اس دن کی، اس مہینے کی، اس شہر کی عزت کرنی ہے، کرتے ہو اسی طرح ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی عزت کا پاس کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اے کعبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، اے کعبہ، اے بیت اللہ، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا رتبہ ہے، لیکن میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ ہم کیسے اپنے گھر بیٹھ کر کسی پر تبصرہ کر جاتے ہیں، کسی کی پگڑی کھول کر ہم رکھ دیتے ہیں، کسی کی عزت ہم خراب کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری گپ شپ، ہماری روز کی روٹین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا، میرے جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عزتوں کا دفاع کریں، زبان کو کنٹرول کریں۔ لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی۔ خطبہ حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا۔ صبح اٹھے تھے، کیا عمل کیا تھا؟ پوچھے گا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہے تھے۔ یہ خطبۃ الوداع میں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کھڑا کر کے پوچھے گا، رب تم سے سوال کرے گا اور تمہیں جواب دینا ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ ایک مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ الجھ گیا۔ دعا مانگو، اللہ بے حساب ہی بخشش کر دے۔ جب رب ملاقات کرے گا تو وہ حساب مانگے گا، دعا کریں کہ اللہ بے حساب ہی بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خطبہ حجت الوداع میں سن لو، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ جس کے پاس کسی کا مال رکھا ہوا ہو، کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو، یہاں تک کہ کسی کے راز کی امانت ہو، کسی کی کوئی بات، کوئی راز کسی کے پاس امانت ہو، بہت محتاط رہ کر اپنی زندگیوں میں امانتوں کی حفاظت کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے، ایمان والوں، رب سے خیانت نہ کرنا، رسول سے خیانت نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے خیانت نہ کرنا، کبھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ یاد رکھیں، حرام مال جہاں سے آتا ہے وہاں بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں، بڑی تباہی آتی ہے۔ اللہ دیانتداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر فرمایا، آج میں نے جہالیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ فرمانے لگے، جس بندے نے کسی سے پیسے لیے اور اسے واپس دینے ہیں تو وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا، ایک پائی بھی زائد نہیں دے گا۔ خطبہ حجت الوداع پر فرمایا، لوگوں، شیطان اب مایوس ہو چکا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا تو نہیں کروا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں کروائے گا۔ تو چھوٹی غلطیاں پہاڑ بن جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جمع ہو کر پہاڑ بن جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا، رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، عورتوں سے درگزر کرنا، کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو ان پر اتنی ہی سختی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو۔
ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اسلام نے عورت کو باقاعدہ حقوق عطا کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے موقع پر عورتوں سے نرمی کا سبق دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حج آج ادا کیا جا رہا ہے، رب کریم وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔